امید کی کہانی ٹوٹے خوابوں سے بڑی کامیابی تک، جدید دور کا ایک گاؤں، سبز کھیت، دھول بھری گلیاں، اور انہی گلیوں میں چلتا ہوا ایک خواب، علی، ایک 16 سالہ نوجوان جو اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں بڑے خواب بسائے ہوئے تھا۔ امید کی کہانی خوابوں کا آغاز علی کے والد ایک معمولی کسان تھے۔ زندگی سادہ تھی مگر مشکلات بھری۔ علی کا دل ہمیشہ پڑھائی میں لگتا۔ وہ اسکول کے بعد کھیتوں میں کام کرتا اور رات کو لالٹین کی روشنی میں کتابیں پڑھتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خواب تھا، ایک دن شہر کی یونیورسٹی میں پڑھوں گا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کروں گا۔ لیکن گاؤں میں اکثر لوگ اس پر ہنستے، ارے علی، تم گاؤں کے ہو، کھیتی باڑی ہی تمہارا مقدر ہے، شہر کے خواب نہ دیکھو۔ مگر علی کی ماں کہتی، بیٹا، اگر خواب سچے ہوں تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ مشکلات کا سامنا 10ویں جماعت کے بعد علی نے اسکالرشپ کے لیے درخواست دی۔ گاؤں سے یہ پہلی کوشش تھی۔ دل میں امید تھی لیکن قسمت کچھ اور دکھانا چاہتی تھی۔ اسکالرشپ مسترد ہو گئی۔ باپ غصے سے بولا، اب اور پڑھائی نہیں، کھیت سنبھالو۔ وہ دن علی کے لیے سب سے سخت تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں گیا، اپنی کتابیں نکالی اور خود سے کہا، میں ہار نہیں مانوں گا۔ خواب ٹوٹے ہیں، مرے نہیں۔ اس نے پرانے موبائل پر یوٹیوب سے سیکھنا شروع کیا، شہر کے نوٹس ڈاؤن لوڈ کیے اور خود سے پڑھنے لگا۔ دن کاشتکاری میں، رات پڑھائی میں گزرنے لگی۔ اندرونی جنگ ایک دن علی شدید بیمار ہو گیا۔ بخار، کمزوری اور والد کا تانا، پڑھائی نے بیمار کر دیا۔ چھوڑو یہ سب، صحت ہی سب کچھ ہے۔ علی نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، اماں، ایک دن یہ سب بدل جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ ماں نے دعا دی اور علی نے بیماری کے باوجود پڑھائی جاری رکھی۔ اس نے سیکھا کہ اصل جنگ جسم سے نہیں، ارادے سے جیتی جاتی ہے۔ پہلا قدم کامیابی کی طرف۔ 12ویں کے امتحان میں علی نے پورے ضلع میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اخبارات میں اس کا نام آیا، مگر سب سے خاص لمحہ وہ تھا جب اسکالرشپ کی نئی فہرست آئی۔ علی کا نام سب سے اوپر تھا۔ اسکالرشپ نے اسے شہر کی بہترین یونیورسٹی میں پہنچا دیا۔ گاؤں والوں کی آنکھوں میں حیرت، والد کی آنکھوں میں فخر اور ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نئی دنیا، نئے چیلنجز۔ شہر پہنچ کر علی کو اندازہ ہوا کہ خواب تو سچ ہو گیا، مگر سفر ابھی باقی ہے۔ وہاں کے طالب علم انگلش بولتے تھے، ٹیکنالوجی میں ماہر تھے، اور علی ابھی تک ٹچ سکرین بھی ٹھیک سے نہیں چلا سکتا تھا۔ وہ خود سے شرمندہ ہونے لگا۔ کئی بار سوچا چھوڑ دوں، واپس گاؤں چلا جاؤں، مگر تب وہ اپنی ماں کا چہرہ یاد کرتا اور کتاب کھول لیتا۔ وہ لائبریری میں گھنٹوں بیٹھتا، پروفیسر سے سوال کرتا، یوٹیوب سے لیکچر سنتا اور آہستہ آہستہ اپنے اندر چھپا ہیرو جگاتا۔ عزم کا پھل چند سالوں میں علی یونیورسٹی میں نمایاں ہو گیا۔ وہ نہ صرف تعلیم میں ٹاپر تھا بلکہ ایک رضاکار تنظیم بھی چلا رہا تھا جو دیہی علاقوں کے بچوں کو آن لائن تعلیم دیتی تھی، بالکل مفت۔ یونیورسٹی کے آخری سال میں اسے عالمی اسکالرشپ ملی اور وہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے چلا گیا۔ واپسی اور انقلاب 5 سال بعد علی ایک کامیاب انجینئر بن کر وطن لوٹا۔ مگر وہ شہر نہیں، اپنے گاؤں آیا۔ وہاں اس نے ایک چھوٹا اسکول قائم کیا، امید کا چراغ، جہاں ہر بچہ بغیر فیس کے پڑھ سکتا تھا۔ گاؤں کے وہی لوگ جو کبھی اس پر ہنستے تھے، اب اپنے بچوں کا ہاتھ تھام کر اس اسکول کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ باپ خاموش کھڑا تھا۔ علی نے جا کر کہا، ابا، میں نے وہی کیا جو آپ کے خوابوں میں تھا، بس آپ بھول گئے تھے۔ باپ نے پہلی بار اسے سینے سے لگایا۔ نتیجہ، سبق زندگی کا۔ علی کی کہانی صرف ایک لڑکے کی نہیں، ہر اس شخص کی کہانی ہے جو خواب دیکھتا ہے، ٹھوکر کھاتا ہے، مگر ہار نہیں مانتا۔ زندگی میں ہر وہ شخص ہارتا ہے جو ہار مان لیتا ہے، مگر جو ٹوٹے خوابوں سے بھی امید جوڑ لے، وہی اصل فاتح ہوتا ہے۔